اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ریسپانسز ور گڈ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ شوڈ بی دا ایجنڈا فار دا مسلمس ان انڈیا with respect to education, in the field of education۔ دیکھیے، ہم جب بھی پرسنل گفتگو کرتے ہیں کسی سے، یا بڑے بڑے سیمینار سمپوزیم ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں، and these conferences were held on the topic of upliftment of community, upliftment of Muslims in India. So conclusion will be 1 point program، اور وہ 1 point program یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کریں۔ We should improve the education of Indian Muslims۔ یہ سب لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن کو ٹھیک کریں، تو کیسے ٹھیک کریں؟ واٹ شوڈ بی دا اپروچ؟ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ کیا پروگرام ہونا چاہیے؟ تو اس پر ہماری کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ ہر فرد اپنے اپنے طور پر وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ یس وی شوڈ انرول مور اینڈ مور اسٹوڈینٹس۔ کوئی بولے گا کہ وی شوڈ اسٹارٹ کوچنگ سینٹرس، کوئی بولے گا کہ وی شوڈ ہیو اے اسکالرشپ اسکیم۔ اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے کسی جگہ کہ یو شوڈ ریپرزینٹ جماعت اسلامی اینڈ ٹیل ٹو دا پیپل آف یور ٹاؤن، سٹی اور گیدرنگ کہ واٹ شوڈ بی دا ایجنڈا بیفور انڈین مسلمس، تو آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، ان پوائنٹس پر سوچیں سمجھے، ان کو ایلابوریٹ کریں، اور پھر ان کو آپ پبلک پلیسز میں، پرائیویٹ پلیسز میں، سیمینار سمپوزیم میں اور ویریس پروگرام میں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بڑی برین سٹارمنگ کی، لوگوں سے ڈسکشن کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایجنڈا تیار کیا ہے۔ یہ پورا ایک بک فارم میں آ چکا ہے، آپ کو بھی یہ PDF فائل دی جائے گی۔ پلیز go through this entire PDF file and note down all the points which we have designed under the education agenda of Indian Muslims. So in this agenda ہم 1 by 1 points پہ بات کریں گے۔ آج جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ if possible and time permits we will discuss rest of the things in the next session۔ تو یاد رکھیے، پوائنٹ نمبر 1، مسلمانوں میں اگر ہم ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پوری کمیونٹی میں ایک ایجوکیشن کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ سو پوائنٹ نمبر 1، پلیز نوٹ ڈاؤن، دس ول بی آسکڈ ان یور ٹیسٹ پیپر۔ اوکے، واٹ از دا ایجنڈا فار دا انڈین مسلمس ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن؟ تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہم نے رکھا ہے کہ وی شوڈ ڈیولپ دا ایجوکیشن کلچر، نالج کلچر ان دا مسلم سوسائٹی۔ اب آپ بولیں گے کہ واٹ از دس نالج کلچر، واٹ از دا ایجوکیشن کلچر؟ دیکھیے، نالج کلچر اور ایجوکیشن کلچر کو بتانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس میں ایک ایگزامپل یہ ہے، ایک میٹامورفوسس یہ ہے، ایک سٹوری یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں آج سے 50 سال پہلے دیکھ چکے ہوں گے کہ گھر میں المیرا ہوتا تھا، ڈرائنگ روم ہوتا تھا، ڈرائنگ روم میں ایک المیرا ہوتا تھا، المیرا میں کچھ کتابیں ہوتی تھی۔ جب لوگ آتے تھے تو ہمارے فادر کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کتابوں پہ ڈسکشن ہوتا تھا،
وزٹرز آتے تھے، نظر دوڑاتے تھے کتابوں پر، اور دے یوز ٹو پکڈ آؤٹ a book and they would discuss about that book. They would discuss about the author of the book. They would discuss about the content of that book. اور بک ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتا تھا. تو یہ نالج کلچر، ایجوکیشن کلچر کی یہ مثال ہے. آج الماریاں تو بہت اچھی ہو گئی ہیں. All the almaris have been converted into showcases. Wonderful showcases are there in the drawing room. But instead of books, what we have? Instead of book, we have Barbie dolls. We have dinner sets. We have tea sets. اس سے ایک قوم کا اندازہ لگتا ہے. This speaks about the entire community. The community has shifted its priorities. Now community is for food, for eating, for filling the belly. They are not knowledge lovers. ان کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں یہاں تھوڑا رکتا ہوں. آپ بولیں گے کہ صاحب یہ پرانی بات کر رہے ہیں آپ، اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. بکس آر دیر ان دا اسمارٹ فون. یس, آئی ایگری. آئی آلسو یوز آل PDFs. بٹ یو سی امپورٹنس آف بکس آر اسٹل دیر. آپ جتنے لرنڈ پیپل ہیں، جتنے برہمن حضرات ہمارے فرینڈس ہیں، ان کے گھروں میں جا کر دیکھیے، آج بھی وہ کتابیں خریدتے ہیں. آج بھی گھروں میں کتابیں موجود ہیں. ویسٹرن کنٹریز کے کسی بھی لرنڈ پرسن کے انٹرویوز کو دیکھیے. ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کتابیں نظر آئیں گی. یہ بہانہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سر کتابوں کا زمانہ چلا گیا. کتابوں کا زمانہ مسلمانوں کے لیے چلا گیا ہے. کتابوں کا زمانہ نالج لورز، بک لورز کے لیے نہیں گیا ہے. آج بھی کتابیں ملینز ٹوگیدر چھپ رہی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہر سکسیسفل پرسن 1 مہینے میں 5 کتابیں پڑھتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک اور یوٹیوب پر ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے کہ آرٹ آف ریڈنگ بک پڑھایا جاتا ہے. اس ایڈورٹائزمنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ سکسیسفل لوگ 1 مہینے میں 5 کتابیں پڑھتے ہیں. اگر آپ بھی یہ کلا سیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں 5 کتابیں پڑھیں، تو کم آن انرول ان مائی سیمینار. یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. لوگ 1 مہینے میں 5 کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ پوری زندگی میں 5 کتابیں نہیں پڑھتے. بعض مرد پڑھتے ہیں تو کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کالج کے پروفیسر ہیں تو کالج کی کتابیں پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹ اپنے کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں. کورس سے ہٹ کر کتابیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور کتابوں کے لیے ہم گھر میں کوئی ماحول نہیں بناتے. یہ بات ایک ہے. یہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ whether you are knowledge lover, you are lover of education, آپ کی ایجوکیشن کی امپورٹنس آپ کے پاس کتنی. اسی میں ایک اور پوائنٹ دیکھ لیجئے. ہمارے آپ کے گھروں میں شادی کا بجٹ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں گھر بنانے کا بجٹ ہوتا ہے. دس از پوائنٹ نمبر 2. ہمارے اور آپ کے گھروں میں عید کا بجٹ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں جمعہ کو بریانی پکانے کا بجٹ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں سال میں 1 بار تفریح جانے کا، آؤٹنگ کا بجٹ ہوتا ہے. سارے بجٹ ہوتے ہیں. لون لیا جاتا ہے. لیکن کمیونٹی میں بجٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایجوکیشن کا نہیں ہوتا ہے.
ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ دیکھی جاتی ہے، کتابوں کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہوتا، ہماری بیلی فل کرنے کے لیے کھانے کا بجٹ ہوتا ہے، چکن کا بجٹ ہوتا ہے، اور میں کیا بتاؤں 99% گھروں میں چائے کا اور دودھ کا بجٹ ہوتا ہے۔ ہم منیمم ڈیلی 2 چائے تو پیتے ہی ہیں، اس کے لیے پیسہ لگتا ہے، اس کے لیے بجٹ ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ ملت نے کتاب کا، تعلیم کا کوئی بجٹ نہیں بناتی ہے۔ تو اگر ملت کو اونچا اٹھانا ہے تو ہم کو یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ملت سرٹن اماؤنٹ should set aside for the books, set aside for the education۔ ہم بچوں کی ایجوکیشن کا بجٹ کیوں نہیں بناتے؟ بعض گھروں میں بنتا ہے لیکن بہت سارے گھروں میں نہیں بنتا۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو ہر مہینہ پیسہ ڈپازٹ کیا جاتا ہے بچی کے نام پہ، ماں بچی کے لیے سونا خرید کر رکھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو اسکولوں سے ڈسکاؤنٹ مانگا جاتا ہے، جماعت اسلامی کے دفتر کے چکر کاٹے جاتے ہیں کہ اسکالرشپ دیجیے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا۔ اگر ہم ایک چائے پی کر ایک چائے کا پیسہ سیو کریں گے تو 1 سال میں آپ کے پاس گھر میں خوبصورت کتابیں جمع ہو جائیں گی۔ اگر آپ جمعہ کو بریانی کھانا بند کر دیں، مہینے میں 1 بار بریانی کھائیں، تو آپ اپنے بچوں کو ریسرچ لیول تک آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 2 ان دا مین پوائنٹ، ڈیولپنگ ایجوکیشن کلچر، دوسرا پوائنٹ ہے کہ یو شوڈ ہیو بجٹ فار بکس، یو شوڈ ہیو بجٹ فار ایجوکیشن۔ یہ آپ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، جب بھی آپ بیان کریں گے تو یہ دوسرا پوائنٹ بیان کیجیے۔ اب تیسرا پوائنٹ، ایجوکیشن کلچر میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ تعلیم پر گفتگو ہو، ایجوکیشن پر بات چیت ہو، کتابوں کو پڑھا جائے، کتاب پر گفتگو ہو، اخبار پڑھا جائے، اخبار پر گفتگو ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے بیشتر گھرانوں میں ٹی وی سیریل پر گفتگو ہوتی ہے، پڑوسی ملک کے سیریل دیکھے جاتے ہیں اور اس میں تو رول پلے ہوتا ہے، لیکن مائیں کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیوں رو رہی ہے، ارے وہ تو ایسا کر دینا چاہیے تھا۔ ایسے فیلنگ آتی ہیں کہ وہ ڈرامہ یا فلم نہیں ہے، ریئل شو ہے۔ ریالٹی شو کے نام پر بھی جو ٹی وی میں آتا ہے وہ سارا ایسی بکواس ہوتا ہے، لیکن بڑا سیریس ہو کر اس پر ہماری مائیں اور بڑے بڑے لوگ گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ سجیسٹ کرنا ہے کمیونٹی میں کہ ہم اپنے گھر میں ایک پرٹیکولر ٹائم کو نالج آور ڈکلیئر کریں۔ یہ میرا کوٹیشن ہے کہ نالج آور ایک گھر میں ہم ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اوکے، ایوری ڈے 7 to 9، ایوری ڈے 8 to 10 وی شوڈ ہیو نالج آورس۔ اب اس نالج آورس میں کیا ہوگا؟ نالج آورس میں موبائل آ جائے گا ایروپلین موڈ میں، جیسا کہ میں نے کر دیا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ ٹی وی بند۔ اور کیا ہوگا؟ کچن میں کوکر کی آواز بند، سارے ایکٹیویٹیز سسپینڈڈ، صرف ایک ایکٹیویٹی چلے گی۔ کون سی ایکٹیویٹی؟ نالج کو انہانس کرنے کی۔ نالج آور میں نالج پہ بات ہوگی، نالج آور میں بچہ پڑھے گا، نالج آور میں کتابوں پر بات ہوگی، نالج آور میں ایک کتاب کھولی جائے گی، نالج آور میں کتاب پر ڈسکشن ہوگا، نالج آور میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی نالج پر۔ ایک نالج کا پازیٹیونیس پورے گھر میں ڈیولپ ہوگا۔
ہر جگہ سے ایک پازیٹیو ویوز ڈیولپ ہوں گے، وائبس ڈیولپ ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے اندر اندر اس گھر کا ماحول بدلے گا، ماحول پرسکون ہوگا، ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، گھر کی عورتیں بھی بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے، انٹرنیشنل لیول کی باتیں کرنے لگیں گے، فلسطین کے مسئلے پر گفتگو ہوگی، مسلمانوں کے ڈاؤن فال پر گفتگو ہوگی۔ تو اس طرح گھروں میں ہمیں نالج اور ڈکلیئر کرنا ہے۔ اگر کہیں انگریزی کمزور ہے تو اس 1 گھنٹے سارے ممبرز صرف انگریزی میں بات کریں گے، ایک انگریزی کا ماحول فراہم کیا جائے گا۔ تو اس نالج اور میں آپ ڈیفرنٹ پروگرام بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں پازیٹیو ویوز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں میں ایک پازیٹیو ایجوکیشن کلچر دینے کا ایک پروگرام ہے۔ اس کے بعد کیا پروگرام؟ دیکھیے، ہم کو کلچر جو ڈیولپ کرنا ہے، ایجوکیشن کلچر، اس میں نے یہ کہا کہ آپ تعلیم کا بجٹ بنائیں، میں نے یہ بھی کہا کہ آپ نالج اور بنائیں، میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کتابوں سے دوستی پیدا کریں، کتابیں پرچیز کر کے لائیں، یہ تو ہمارا پوائنٹ نمبر 1 تھا، اور گھروں میں کتابوں کو سجائیں، کتابوں کو پڑھیں اور کتابوں کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ تو یہ باتیں تھی مسلمانوں میں ایجوکیشن کے کلچر کو ڈیولپ کرنے کی۔ اور چند باتیں ہیں جو ہم اس ایجنڈا کے انترگت ایجوکیشن کے تحت لیں گے۔ میں 1-2 باتیں اور کہہ کے ویرام دیتا ہوں، یہاں سے مطلب اس کو سٹاپ کرتا ہوں، اور کوشچن آنسر کریں گے، ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے، آپ بھی کنٹریبیوٹ کیجئے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے، اگر ہم مسلمانوں میں تعلیمی بیداری لانا چاہتے ہیں، ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو سیکنڈ جو کلچر کے بعد ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، ایجنڈا ہے، ایک ویری امپورٹنٹ ایجنڈا، وہ یہ کہ ہائر ایجوکیشن میں مسلمان بچیوں کے پرسنٹیج کو بڑھائیں۔ آج یہ پرسنٹیج کتنا ہے؟ یہ آج پرسنٹیج جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہائر ایجوکیشن مطلب 10+2 کے بعد گریجویشن میں جو ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ یوں تو پورے انڈیا میں ڈیٹا کنفرم کرنا پڑے گا، غالباً اونلی 27% ہے، میں بھول رہا ہوں، آپ ذرا سا گوگل کر لیجئے۔ اور مسلمانوں کا پرسنٹیج ٹوٹل ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ میں 4% ہے۔ یہ 4% ٹوٹل یو جی اسٹوڈنٹ کا ہے۔ مان لیجئے پورے یو جی اسٹوڈنٹ انڈیا میں 30 لاکھ ہیں، تو 30 لاکھ کا 4% ہے۔ اگر آپ پورے مسلمانوں کی پاپولیشن کا لیں گے تو یہ فیگر 1% کے برابر آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری کمیونٹی میں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کا پرسنٹیج صرف 1% ہے۔ کتنی بری حالت ہے۔ تو ہمارا اب یہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ بچے 12th کے بعد جو ڈراپ آؤٹ کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں تعلیم سے جوڑیں، گریجویشن کمپلیٹ کرائیں۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ اور کیریئر گائیڈنس نہیں ہوتا، یہ ایک الگ سے ایجنڈا ہے، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، مگر میں امپروونگ ہائر مسلم پرسنٹیج ان ہائر ایجوکیشن میں بھی ایک پوائنٹ لے رہا ہوں، اور وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی۔ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ 12th کے بعد اگر وہ MBBS کر رہے ہیں، اگر وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، اگر وہ BBA کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایجوکیشن کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان سبجیکٹ کے بجائے BA میں ایڈمیشن لیے ہیں، BSc میں ایڈمیشن لیے ہیں،
BCom میں ایڈمیشن لیے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ناکارہ ہیں، اب کیا پڑھیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پیرنٹس کو بھی بتانا ہے، ہمیں اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا ہے کہ ایسا نہیں کہ جو MBBS کرتا ہے وہی کامیاب ہے، یا جو انجینئرنگ کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ نہیں، آپ BA کر کے بھی اتنے کمپیٹیٹیو ایگزام دے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات کہوں گا صرف کہ ہمارے ایجنڈے کا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کا ہائیر ایجوکیشن میں پرسنٹیج بڑھے۔ آج کے اس پریزنٹیشن کا آخری پوائنٹ، ہم پوائنٹس اور بھی آگے لیں گے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے تعلیم کا مقصد اسے معلوم نہیں ہے۔ وہ ڈگریاں حاصل کرنے کو ہی تعلیم سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم کو مسلمانوں میں تعلیم کا آبجیکٹو ٹھیک کرنا ہے۔ مسلمان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو صالحین بنائیں گے، موٹے الفاظ میں نیک بنائیں گے، اللہ کا فرما بردار بندہ بنائیں گے، بندگی رب کے لائق اس کو بنائیں گے۔ جب ہم یہ مقصد طے کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جو بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے زوال کا سبب بن گئی ہے، وہ یہ کہ وی ہیو ڈیوائیڈڈ دا ایجوکیشن۔ وی ہیو ڈیوائیڈڈ دی ایجوکیشن انٹو کنٹمپرری اور ورلڈلی ایجوکیشن اینڈ ریلیجیس اینڈ دینی ایجوکیشن۔ بٹ ان اسلام there is no division of education. Education is monolith. Education is single entity. And all the beneficial knowledge and all the beneficial subjects, they come under the Islamic education system. مسلمانوں کے زوال کا ایک یہ اہم سبب ہے۔ This is one of the main causes that we have divided the education. So I stop here. Inshallah, rest of the points we will discuss in our next session. You all should understand agenda of Muslim in the field of education, and you need to represent this agenda wherever possible, whenever possible in your zones and states. Here I will conclude, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تعلیم کے میدان میں بہترین نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Now the session is open for the discussion, opinion and responses. Yes, sir. This is about the Satya Committee report, sir. It was submitted in 2005. About Yes. the socio-Islamic and education status of Muslims. It was an eye-opener, and Yes. you have mentioned that 4% of Muslims are there in graduation. As far as PG level is concerned, only 1 out of 20 students. So this is the sorry state of affairs. Yes, that's right. 2005. But more than 1.5 decades past, I don't see a substantial change in the outlook and attitude of us in the field of education. Yes, we are responsible for that. We are responsible for that. We should not shift responsibility on the government, and this is the agenda, and these are the points I have explained to improve our educational standard. Some more points will be discussed in future. Okay, inshallah. Thank you, sir. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں عبد القدیر بیگ ہوں فرام شموگا سے۔ جی بولیے خدیر صاحب۔ ہاں سر، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ایجنڈے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کا میں دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے۔ آمین آمین۔ ہاں تو آپ نے ایک بات بتائی سر
جی مسلمانوں کا ہائر ایجوکیشن میں پرسنٹیج بڑھوانا ہے ہمیں. جی تو بہت سارے وجوہات ہیں سر اس پہ. جی ہمارے پرسنٹیج کو کیا ہے مسلمانوں کے اندر نہیں بڑھ رہا ہے، جیسا کہ غریبی ہے جی اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے. جی ہاں تو اس کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں سر؟ آگے پوائنٹس آئیں گے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن آج جو ہم نے پوائنٹ بیان کیے ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ہم کو تعلیم کا بجٹ بنانے کا عمل شروع کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ایک گھر میں 10 روپے سے ہی تعلیم کے لیے بچانا چاہیے. جو قوم تعلیم کا بجٹ بناتی ہے، تعلیم کے لیے سیونگ کرتی ہے، وہ قوم آگے بڑھتی ہے. آپ نے غیر مسلموں کے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ تعلیم پر انویسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ. بچوں کی تعلیم پر انویسٹ کرنا وہ ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہے. ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھا جائے گا، ایڈمیشن تو ملنے دیجئے، فیس کیسے تو بھی جمع کریں گے، بڑے بھائی کے پاس جائیں گے، فلاں صاحب کے پاس جائیں گے، تنویر صاحب کے پاس جائیں گے. بھائی بریانی کھانے میرے پاس آتے ہیں. تو یہ ہے ایک پوائنٹ میں نے کہا ہے، اور پوائنٹ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. آپ لوگ بھی سوچتے رہیے. اوکے، شکریہ سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ضیاء بات کر رہا ہوں آسام سے سر. ضیاء صاحب کہاں سے؟ آسام سے سر. آسام سے. آسام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بولیے جناب. جی سر، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کو لے کر جو ایجوکیشنل لیڈرشپ ہے ہماری، جی تو کوئی لیڈرشپ ہی نہیں رہی، اور اس لیڈرشپ میں اگر وہ رہی بھی تو نام کے لیے، صحیح ہے. تو کوئی نہ تو اس طرح کا کوئی ڈرائیو تھا اور نہ کوئی ایسی سچویشن تھی. اگر آپ دیکھیں گے ابھی تو تھاؤزنڈس جو کمیونل رائٹس ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہوئے، اور اس سے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے سیفٹی کنسرنس. جی تو آپ تو زندہ پہلے رہیں گے، پھر اس کے بعد ایجوکیشن کے بارے میں سوچیں گے. ایک تو یہ جو ہے سوال کا ایک سبب رہا ہمارے یہاں. نہیں، دوسرا دیکھیے جو ضیاء یہاں پر صاحب، کمیونٹی یہ ایسا ہے. سوری ٹو انٹررپٹ. ضیاء صاحب ایسا ہے کہ پہلے انڈا یا مرغی کا جھگڑا ہے. یہ آپ سیف رہیں گے تو تعلیم کا سوچیں گے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ سیف ہو جائیں گے. آپ تعلیم حاصل کیجئے، آپ پولیس فورس میں جائیے، آپ ایڈمنسٹریشن میں جائیے، سیفٹی خود بخود گھر چل کر آئے گی. آپ ہیں نہیں ایڈمنسٹریشن میں، یو آر لیس دین 1% ان ٹاپ پوزیشنز، تو آپ کو سیفٹی سیکیورٹی کیسے ملے گی؟ سیفٹی سیکیورٹی صرف آپ کے بازوؤں سے نہیں ہوتی، بازوؤں سے بھی ہوتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں سیفٹی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ ایگزیکٹو بھی کام کرتی ہے، پولیس فورس کام کرتا ہے. تو ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی پہلے زندہ رہیں گے تو تعلیم کا مسئلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. تعلیم کو انڈیپینڈنٹلی ٹیک اپ کرنا ہے. اگر ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں سارے مر جاتے ہیں، ایک بچہ بچتا ہے، اس کو تعلیم یافتہ کرنا ہے. ابھی میں الجزیرہ پہ پروگرام دیکھ رہا تھا. آج یہودیوں کی کیفیت یہ ہے کہ یمن میں جو یہودی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے، انگلینڈ امریکہ میں اڈاپٹ کر کے تعلیم دی جاتی ہے. انہیں لا کے پولیس فورس میں یا IDF میں بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو سب سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ تعلیم کا طے کر لیں، انشاءاللہ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن آئیں گی. ٹھیک ہے، پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلاح الدین فرام شموگا. جی جو آپ نے آخری پوائنٹ کہا کہ there is no division of education in Islam. جی سر یہاں پہ جیسے چل رہا ہے کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم الگ الگ چلتی ہے. جی میں اس کو انٹیگریٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے. جی یہ تھوڑا لاسٹ پوائنٹ پہ. ہاں، لاسٹ پوائنٹ پہ ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ پورا سیشن ہوگا آگے چل کر انشاءاللہ. اس میں ہم فل فلیج بات کریں گے. پورا ایک ماڈیول ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اس پہ بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. یس. تو ضیاء صاحب کنکلوڈ کر دیں. اگر کسی کا بہت ہی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے تو لے لیجیے، ادروائز جسٹ کنکلوڈ اٹ.
اگر مسٹر فرید جڑ جی چکے ہیں وہ سر کنکلوڈ کرنا اس چاہتے ہیں میں تو ایک کنکلوڈ چیز کریں. میں اس میں ایڈ جی آن کون یہ بول رہے کرنا چاہ ہیں؟ رہا تھا کہ کون پاورٹی بول بھی رہے ہیں؟ ایک بڑا ریزن ہے جو تعلیم سے ہمیں کون بول روکتی رہے ہے. ہیں؟ جی میں ضیاء بات کر رہا ہوں. ہاں ضیاء صاحب بولیے. پاورٹی کا ہم نے تذکرہ ابھی کیا ہے. پاورٹی ریزن نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسے بے شمار انسیڈنٹ ہیں. آپ جوش ٹی وی دیکھیے. جوش ٹی وی میں کئی نان مسلمس ایسے ہیں جو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, انہوں نے تعلیم حاصل کی اور آج بڑے بڑے پوزیشنز پر ہیں. اٹ از آل اباؤٹ کمٹمنٹ, اٹ از ناٹ آل اباؤٹ پاورٹی. اوکے. آج مسلمان کئی آرگنائزیشنز ہیں, پڑھانے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ کے اسکیمز ہیں. اوکے. کمٹمنٹ آ جائے گا تو آدمی جس طرح روزگار کھوجے گا, ایک وقت کی روٹی کھا لے گا, کھوج لے گا. تعلیم کے لیے اگر وہ طے کر لے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے تو بالکل پاسبل ہے. میرے پاس کئی مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ دلی میں آتا ہے آئی اے ایس کی کوچنگ کے لیے, اور آئی اے ایس کی کوچنگ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, آئی اے ایس کی کوچنگ لینے کے لیے جو بچے آئے ہوئے ہیں دلی میں, ان کے 2 4 5 گھروں میں جا کر پکاتا ہے, انہیں دیتا ہے. اس سے جو پیسے ملتے ہیں وہ جا کر وکاس سر کی کلاس جوائن کرتا ہے درشٹی, اور وہاں سے آئی اے ایس بن کر نکلتا ہے. تو آپ موٹیویٹ کیجئے, لوگوں کو ویژن دیجئے, نکالیے, انشاءاللہ لوگ آگے بڑھیں گے. آپ لیڈرز ہیں, اگر یہ بولنا شروع کر دیں کہ بیچارے پاورٹی میں گرے ہوئے ہیں کیسا ہوگا, نہیں. آپ ان کے اندر ارجا دیجئے, ارجا بھریے, موٹیویٹ کیجئے. یقیناً پیسہ ایک پرابلم ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کا سلیوشن آپ کو اور ہم کو دینا ہے. کمال یہ ہے, سلیوشن دینا ہے ہم کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بولیے جی بہن. صالحہ ملک فرام گجرات. ویری گڈ. جی آپ نے ہائر ایجوکیشن میں جو انرولمنٹ کی بات کی, اگر سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو ڈسکشن ہوا ہے مسلم کمیونٹی میں, اس کے بعد انرولمنٹ تھوڑا بڑا بھی ہے اگر ہم دیکھیں تو, لیکن اس ہائر ایجوکیشن میں وہ کوالٹی نہیں ہے. جی تو اس کو کیسے امپروو کیا جائے, جیسے کہ ہم اسکولس میں ہائر کرنے کے لیے بی ایس سی ایم ایس سی یا بی اے ایم اے کے لوگوں کو جب بلاتے ہیں انٹرویوز کے لیے, تو وہ کوالٹی ہی نہیں ملتی جس سے وہ کمیونٹی کو آگے ڈلیور کر سکیں. صحیح ہے. تو کوالٹی کے لیے دیکھیے, میں ایجنڈے کے جو پوائنٹ بولتے آ رہا ہوں نا, انہیں آپ اچھی طرح نوٹ ڈاؤن کیجئے اور اس پر غور کیجئے. میں نے ایک چیز کہا کہ گھروں میں ہم نالج اور ڈکلیئر کریں. آپ کل سے اپنے گھروں میں جتنے پارٹیسپینٹ ہیں وہ آدھا گھنٹہ نالج اور ڈکلیئر کریں, اور آدھے گھنٹے میں آپ ڈسکشن کیجئے. آپ ڈسکس کیجئے واٹ از کوانٹم فزکس, آپ ڈسکس کیجئے واٹ از نیوروپیتھی. آپ یہ جب ڈسکشن کریں گے تو کوالٹی ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی. ہم نے ایجوکیشن کو صرف سرٹیفکیٹ کے حد تک رکھ لیا ہے, یہ میرا پوائنٹ آگے آ رہا ہے. ہم نے ایجوکیشن کو نالج سے نہیں جوڑا, ہم نے ایجوکیشن کو سرٹیفکیٹ سے جوڑ دیا ہے. تو انشاءاللہ کریں گے, اور یہ ہمارا بہت بڑا کرائسس ہے. ہماری بہن نے صحیح کہا, اس پر ہم سب کو غور کرنا ہے اور ہمیں کیمپین چلانا ہے. جی جزاک اللہ. ویلکم. جی اس طرح سے بھی ہمارا اب ہو رہا ہے, اور لگتا ہے کہ ہینڈ ریز نہیں ہوا ہے, تو میں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ اس اہم سیشن میں آپ سبوں نے شرکت کی, اور محترم موصف کا بھی انہوں نے اس سے مسلمانوں کو تعلیمی زندہ پر بہت ٹو دی پوائنٹ شروع کی ہے, اور انشاءاللہ ملاقات آگے سیریز میں بھی آئے گا جس سے ہم لوگ استفادہ کر سکیں گے. اب فی الحال ہم لوگ آج کی اس میٹنگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے, اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق منصوبہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ضیاء صاحب پروگرام کنڈکٹ کرنے کا. تھینک یو سو مچ. فرید صاحب کو فون کر کے بتا دیجئے.
سر میں سن رہا ہوں سر. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ مسٹر فرید. اچھا کتنے لوگ جڑے تھے فرید صاحب؟ کتنے؟ 47. ویری پور اٹینڈنس. سر یہ 5 گروپ میں سے تھا, 50 میں سے تھا سر. جی جو 5 گروپ بنے تھے نا سر, 5 گروپ ہم نے, تو جی اس جی میں جی سے تھا سر. 5 گروپ کا ہی فالو اپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اوکے. جزاک اللہ خیر. یہیں پر آج کے اس میٹنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.